غزوہ پیش آیا جسے غزوہ ذو العشیرہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ ذو العشیرہ عشیرہ کے مقام کے اوپر پیش آیا، اور غزوہ ذو العشیرہ کے اندر کیا تھا؟ غزوہ ذو العشیرہ بالکل غزوہ بدر کے ساتھ جوڑا گیا، اور یہ ہجرت کا 19واں مہینہ تھا۔ سامنے محترم حضور علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، آپ کو خبر ملی کہ ملک شام مکے سے آنے والا قافلہ جو یہاں سے گزر رہا ہے، یثرب سے گزر رہا ہے اور ملک شام میں جا رہا ہے، اور اس کے اندر اور یہ تجارتی قافلہ مکے والوں کا اتنا بڑا تجارتی قافلہ ہے کہ اس قافلے کے اندر مکے کے ایک ایک فرد نے اپنا پیسہ لگایا ہے، اتنا بڑا یہ تجارتی قافلہ ہے۔ تو سامنے محترم حضور نے ارشاد فرمایا کہ چلو آؤ اس ابو سفیان کے اس قافلے کے تعاقب میں نکلتے ہیں۔ تو سامنے محترم کریم آقا علیہ السلام اس کے تعاقب میں نکلے، حضور کے ساتھ چلنے والے مجاہدین 313 تھے، بعض نے 319 لکھا اور بعض نے 313 لکھا، اور ایک اور بات کہ آپ کو بتاتا چلوں، اس میں سارے صحابہ بھی شریک نہیں تھے، یعنی کہ کل جو تھے وہ 313 نہیں تھے یا کل 319 نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام جب آپ مدینہ طیبہ سے نکلے تھے اس وقت اس خیال سے نکلے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ ہے، ہم نے اس کے تعاقب میں نکلنا ہے، ہم اس کے ساتھ نابود آزما ہوں گے، مال غنیمت حاصل ہوگا، مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہوگی اور کفار مکہ کی معاشی حالت کمزور ہو جائے گی۔ تو اس خیال سے ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب کے لیے نکلتے ہیں۔ جس وقت وہاں سے نکلے کریم آقا علیہ السلام تو 313 یہ مسلمان تھے۔ حضور علیہ السلام کی میت کے اندر آپ نکلتے ہیں، اور دوستو آپ اس مقام کے اوپر، اس شہرا کے اوپر آ کے بیٹھ گئے کہ جہاں سے ابو سفیان کا قافلہ گزرتا تھا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ یہ غزوہ ذو العشیرہ میں بھی حضور جب نکلے تو ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا، وہ یثرب کو چھوڑ چکا تھا۔ جس وقت وہ یثرب کو چھوڑ چکا تھا اور شام کی طرف جا چکا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم ادھر ہی بیٹھیں گے۔ آپ نے اپنے چار صحابہ کو، اپنے صحابہ کرام کو وہاں پر بٹھایا اور وہاں پر بٹھا کر اس چیز کا انتظار کروایا کہ ابو سفیان پلٹ کے جب واپس آئے گا ملک شام میں تجارت کر کے جو منافع لائے گا، وہ جب واپسی گزرے گا تو یثرب سے ہو کے گزرے گا، جب وہ یثرب سے ہو کے گزرے گا، مدینہ طیبہ سے ہو کے گزرے گا تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ نابود آزما ہو جائیں گے، ہم اس کا تعاقب کریں گے، ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ تو دوستو اس خیال کے ساتھ حضور نے اپنے جانی صحابہ کو صحابہ صحابہ وہاں پر جو ہے وہ تعقیب فرما دیا۔ وہ صحابہ اس انتظار میں تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے گزرے گا اور ہم جو ہے نا اس کے اوپر حملہ کریں گے، اور ہمارا کریم آقا علیہ السلام اسی قافلے کے اندر پھر یہ مسلمان اور جو ہے کفار مکہ یہ آپس میں ہوگی، جس کے ساتھ مال غنیمت کے ذریعے مسلمانوں کی معاشی حالت مضبوط ہوگی اور کفار مکہ کی معاشی حالت کمزور ہو جائے گی۔ لیکن دوستو ہوا کہ ابو سفیان کو جاسوس نے بتا دیا پہنچ کے کہ ابو سفیان جس راستے سے تو ہو کے آیا ہے اس راستے سے اگر تو واپس جائے گا تو پھر مارا جائے گا، تیرا مال نہیں بچے گا، تو لہذا اپنا یہ راستہ بدل، یثرب کے راستے سے تو نے واپس مکے نہیں جانا، اپنا راستہ بدل لے، اس لیے کہ مسلمان تیرے اوپر حملہ کریں گے اور حملہ کر کے تیری جان کو بھی خطرہ ہے، تیرے مال کو بھی خطرہ ہے، لہذا اپنا راستہ بدل لے۔ ابو سفیان نے پھر قاصد بھیجا مکہ شہر میں، ملک شام سے ابو سفیان نے قاصد بھیجتا ہے مکہ المکرمہ میں، مکہ المکرمہ میں قاصد بھیجا جس کے ہاتھ پیغام یہ بھیجا، اس نے کہا کہ اے مکے والو، میں تمہارا تجارتی قافلہ لے کے ملک شام سے چل پڑا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ میرے راستے کے اندر محمد اور ان کے ساتھی بیٹھے ہیں، اگر میں وہاں سے گزرتا ہوں تو یہ میرے اوپر حملہ کر دیں گے اور میرا حملہ کر کے میرا سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور دوسرا میری جان کو بھی خطرہ ہے، لہٰذا آؤ اپنے تجارتی قافلے کو بچاؤ۔ تو دوستو جس وقت یہ پیغام مکہ المکرمہ میں پہنچتا ہے تو مکے کے ایک ایک فرد کا اس قافلے کے اندر سرمایہ تھا، تو سب نے یہ خیال کیا کہ اگر ہم پیچھے ہٹے تو ہمارا مال ضائع ہو جائے گا،
ہم نکلیں گے اور مسلمانوں سے اپنے قافلے کو بچا لیں گے۔ تو سامعین محترم، ابو جہل نے اعلان کیا، ابو جہل نے کہا کہ او مکے والوں، آؤ اپنے قافلے کو بچائیں اور اپنے ایک ایک شخص کا اس کے اندر جو سرمایہ لگا ہے آؤ اس کو محفوظ کریں، آؤ اپنے قافلے والوں کی جانوں کو بچائیں، آؤ نکلتے ہیں ہم لوگ اور مسلمانوں کی سے پہنچ سے ان کو دور لے جاتے ہیں۔ تو دوستو اس خیال کے ساتھ ابو جہل نے قافلہ تیار کیا، اور وہ کتنے لوگوں کے اوپر قافلہ تیار ہوا؟ 1000 لوگوں کے اوپر قافلہ تیار ہوا۔ اور دوستو پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ ادھر مسلمانوں کا قافلہ 313 کے اوپر مشتمل تھا، اور یہاں پر کفار مکہ کا جو قافلہ تھا وہ 1000 کے اوپر مشتمل تھا۔ آپ دونوں کے اگر قافلوں کا ہم موازنہ کرتے ہیں تو افرادی تعداد کے اندر بھی کفار مکہ زیادہ تھے، اور جو ہے مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو ابو جہل نے یہ کہا کہ آؤ مسلمانوں کا یہی وقت ہے کہ مسلمانوں سے جہاں ہم نے اپنا تجارتی قافلہ بچانا ہے، مسلمان آج گنتی کے صرف 313 ہے، یہ ہم مٹھی کے اندر رکھ کے مسلمانوں کو پسند دیں گے تو آج مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے اور اسلام بھی ختم ہو جائے گا، لہذا آج ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آج ہی وقت ہے مسلمانوں کو ختم کر دینے کا، لہذا ہم آج کسی صورت کے اندر پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو لہذا آؤ اپنے تجارتی قافلے کو بھی بچانا ہے اور مسلمانوں کو ختم بھی کرنا ہے۔ تو انہوں نے ابو جہل نے اعلان کیا کہ آؤ اس قافلے کے اندر چلنے کے لیے اپنا اپنا سرمایہ لگاؤ۔ تو لوگوں نے بے شمار سرمایہ لگایا، کسی نے 500 اشرفیاں دی، کسی نے کچھ دیا، کسی نے گھوڑے دیے، کسی نے اونٹ دیے، کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ۔ کیفیت یہ تھی، حال یہ تھا کہ اگر 1000 کے قریب یہ لوگ تھے، 950 کافر تھے، تو 950 ان کے پاس اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے ان کے پاس، ہر ایک کے پاس زرہ تھی، ہر ایک کے پاس تلوار تھی، ہر ایک کے پاس وہ بچانے کی نیزیں تھی، تلواریں تھی، ہر ایک شخص اسلحے کے ساتھ لیس تھا، اور اس خیال کے ساتھ انہوں نے 3 دن تیاری کی کہ ہم تجارتی قافلے کو بچائیں گے۔ لیکن اسی دوران ابو سفیان کا دوسرا قاصد آتا ہے، اور آ کے ابو سفیان نے قاصد بھیجا اور کہا کہ جا کے ابو جہل سے یہ کہو کہ ابو جہل، وہ جو تجارتی قافلہ تھا جو میرے ساتھ آ رہا تھا، میں یثرب کے راستے سے نکل آیا ہوں، میں یثرب کا راستہ میں نے اختیار نہیں کیا، میں مسلمانوں کی پہنچ سے بہت دور چلا گیا ہوں، اب میں گزر رہا ہوں ساحل سمندر سے، میں نے یثرب کا راستہ اختیار نہیں کیا، میں ساحل سمندر سے ہوتا ہوا مکے کے قریب آ گیا ہوں، اور میں اتنا دور نکل گیا ہوں مسلمانوں کی پہنچ سے کہ مسلمان میرے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے، لہذا اب تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ جہاں پر ہو وہیں پر رہو، میں مکہ المکرمہ میں خیریت سے تجارتی قافلہ لے کے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن ابو جہل نے جب یہ بات سنی، ابو جہل نے یہ کہا، چونکہ ابو جہل کا نام ابو جہل تھا، جور کہتے ہیں جہالت کو، ابو کہتے ہیں باپ کو، یہ جہالتوں کا باپ تھا، اس نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم لوگ اگرچہ تجارتی قافلہ ہمارا بچ گیا ہے، ہمارے لوگ بچ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ حملہ کریں گے، اور آج مسلمان گنتی کے ہیں، اگر آج ہم نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا، آج تو یہ 313 ہے، کل یہ 3000 ہو جائیں گے، ہے تو کل 3000 ہوں گے، 3 لاکھ ہو جائیں گے، 3 کروڑ ہو جائیں گے، آج ہی ان کو مسلنا ہے، آج ہی ان کا خاتمہ کرنا ہے، مسلمانوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے اور مسلمانوں کے نبی کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ اگر آج ہم نے یہ موقع گوا دیا تو یہ موقع پلٹ کے پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا، لہذا ابو جہل نے کہا کہ ہم ضرور نکلیں گے اور ہم مسلمانوں کا ضرور تعاقب کریں گے۔ سامعین محترم، میری بات کا یہاں پر یہ کیفیت تھی کہ ہر شخص لیس تھا، ہر شخص چل رہا تھا، ہر شخص اسلحے کے ساتھ لیس تھا، افرادی قوت بھی بہت زیادہ تھی، اور یہ لوگ مکے سے نکلے
کنیزیں ان کے ساتھ تھی، گانے والی رقص کرنے والی عورتیں ان کے ساتھ تھی، شراب کی بوتلیں ان کے ساتھ تھی، رقص و سرور کی محفلیں کرتے ہوئے یہ مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اب اس یہاں پر ایک منٹ رک کے میں آپ کو خواب سناتا ہوں۔ حضرت عاتقہ نے خواب دیکھا۔ حضرت عاتقہ حضرت عبدالمطلب کی ساتھی ہے۔ حضرت عاتقہ خواب دیکھتی ہے، اور وہ خواب کیا تھا کہ حضرت عاتقہ نے خواب دیکھا کہ ایک اونٹ کے اوپر سوار شخص آیا ہے، اور اس نے کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کے کہا ہے، ارے لوگوں آؤ اپنی قتل گاہ کی طرف آؤ، تمہیں ایک ایک شخص کو میں تمہاری قتل گاہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس نے کہا جب یہ شتر سوار نے جب یہ آواز دی، اس کے بعد وہ کعبے کی چھت کے اوپر آ گیا۔ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے اس نے پھر کہا، او مکے والوں آؤ میں تمہیں تمہاری قتل گاہوں کی طرف بلاتا ہوں۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ اس نے کہا، جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ گیا۔ جبل ابو قبیس باب السلام سے سامنے دیکھیں گے تو جبل ابو قبیس دکھائی دے گا۔ یہ وہی پہاڑ تھا جس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور یہ وہی پہاڑ تھا جس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ سامنے محترم، اسی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اس اونٹ کے سوار نے آواز دی، مکے والوں میں تمہیں تمہاری قتل گاہوں کی طرف بلا رہا ہوں، جہاں تم قتل کیے جاؤ گے تمہیں وہاں بلا رہا ہوں۔ اور حضرت عاتقہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ اس شتر سوار نے ٹھوکر ماری ایک پتھر کو، اور وہ پتھر پہاڑ سے لڑکتا ہوا زمین کے اوپر آیا، اور اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مکے کا کوئی گھر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے اندر اس پتھر کا ٹکڑا نہ گرا ہو۔ فرمایا کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلی تو یہ خواب میرے لیے بڑا عجیب تھا۔ فرمایا کہ یہ خواب میں نے حضرت عباس کو سنایا، عتبہ کو سنایا، شیبہ کو سنایا۔ جب یہ بات خبر پھیلی تو ہر انسان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ پتھر کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور ہر گھر کے اندر پتھر کا جانا یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ تو سامنے لوگوں نے 3 دنوں نے تیاری کی، تیاری کرنے کے بعد وہ لوگ نکل جاتے ہیں، اور دوسری طرف امام علیہ السلام جب آپ کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ یثرب کا راستہ چھوڑ گیا ہے اور وہ ساحل سمندر سے ہوتا ہوا مکہ کے قریب جا پہنچا ہے اور وہ ہماری پہنچ سے آگے گزر گیا ہے، تو حضور نے تعاقب کرتے ہوئے آپ بدر کے میدان تک آپ پہنچتے ہیں۔ اب بدر کا میدان 80 میل کے فاصلے پہ ہے، مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پہ بدر کا میدان ہے۔ یہاں پہ کنواں ہے، اس کنویں کا جو مالک تھا اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی خیال سے اسی نام سے موسوم کرتے ہوئے اس کنویں کو بدر کہا جاتا ہے، اور اس کنویں کی وجہ سے میدان کو میدان بدر کہا جاتا ہے۔ اب آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، زفران کا مقام تھا، زفران کا مقام تھا تو حضور نے اپنے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہم تجارتی قافلہ لے کے نکلے، تعاقب کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ تجارتی قافلہ آگے جا نکلا ہے، اب ہمارے لیے مکے کے کافر نکل رہے ہیں، ہمیں ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے نکل رہے ہیں، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اگر تم کہتے ہو مشورہ دیتے ہو یہاں سے واپس جانے کا تب بھی کہو، اگر کہتے ہو جنگ لڑنے کا تو تب بھی بتاؤ۔ سامنے محترم حضرت ابوبکر نے گفتگو کی، حضرت عمر نے گفتگو کی۔ اب وہاں پہ بھی قریشی تھے، جہاں پر قریشی بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ اب لڑائی آپس میں قریشیوں کی تھی، چونکہ کفار مکہ وہاں سے چلے، جہاں پر مہاجرین تھے ان کی عزیز و اقارب تھے، اس لیے حضور نے مشورہ پھر بعد میں انصاری صحابہ سے لیا۔ آپ نے فرمایا میرے انصاری صحابہ تم بتاؤ کیا تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ تو حضرت انصاری صحابہ میں سے صحابہ اٹھے اور کہا کہ آقا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ اس چیز کا وعدہ کیا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ ہمیں اشارہ کریں گے، ہم لوگ آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا اشارہ کریں گے، ہم دوسری بات نہیں کریں گے، ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ جس جگہ کے اوپر آپ کے پسینے کی قطرات گریں گے حضور یا رسول اللہ ہم وہاں پہ خون کے دریا بہا دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ اشارہ کرتے چلے جائیں گے، آپ کی انگلی کا اشارہ دور کا اشارہ ہوگا، آپ اپنی ابرو کا اشارہ کریں گے،
ہم اپنی جانیں آپ قدموں کے اوپر نثار کر دیں گے۔ علامہ نے کہا تھا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ بڑھ کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ انصاری صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، یا رسول اللہ آپ بڑے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے حکم دیا تھا جہاد کا کہ موسیٰ جہاد کے لیے چلو، تو موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے حواریوں سے یہ بات کی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا میرے حواریوں بتاؤ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، بتاؤ تم لوگ میرے ساتھ چلو گے؟ تو موسیٰ کے حواریوں نے کیا جواب دیا تھا؟ موسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ جائیں، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ انصاری صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ جملہ نہیں بولیں گے جو موسیٰ کے حواریوں نے موسیٰ سے بولا تھا۔ یا رسول اللہ ہم کہیں گے، یا رسول اللہ آپ اشارہ تو کریں، آپ کی ابرو کے اشارے ہوں گے، ہماری جانوں کے نذرانے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ اشارہ تو کر کے دیکھیں، ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا لیں گے۔ ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، یا رسول اللہ ہم نے تو اپنے رب سے جان لی اس لیے تھی، ہماری مائیں تو اپنا دودھ بھی معاف نہیں کریں گی اگر ہم آپ کی قدموں کے اوپر اپنی جانیں قربان نہیں کر دیں گے۔ اب حضور نے جب اپنے صحابہ کا یہ جذبہ جہاد دیکھا تو آپ نے اپنے دل نواز زبان سے، دل نواز آقا نے وہ دل نواز جملوں کے ساتھ نوازا، صحابہ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم بدر کے میدان میں حضور پہنچ جاتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک تھا، 12 رمضان المبارک کو حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، اور دوستو یہ سال تھا ہجرت کا دوسرا، اور مہینہ تھا ہجرت کا 19واں مہینہ تھا، سال دوسرا تھا، 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، جمعہ المبارک کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو اب دونوں طرف سے قافلے، ادھر سے مکے والے اپنے قافلے کے ساتھ آئے، رقص و سرور کی محفل کرتے ہوئے آئے، گاتے بجاتے ہوئے آئے، دفے بجاتے آئے، شرابیں پیتے آئے، جگہ جگہ کے اوپر اونٹ ذبح کرتے ان کا گوشت کھاتے ہوئے آئے، اور ادھر سے میرے اور آپ کی آقا مولا آئے۔ دوستو کیفیت کیا تھی؟ حضور گنتی میں صرف تعداد میں صرف 313 تھے، اور صرف پورے قافلے کے پاس 2 گھوڑے تھے، اور سامعین محترم 6 زرے تھی، زرہ کہتے ہیں جو پہنی جاتی ہے اور تلوار کے وار سے بچ جاتے ہیں، 6 زرے تھی اور 8 تلواریں تھی، 313 لوگ تھے اور صرف 8 تلواریں تھی۔ سامعین محترم اور کیفیت یہ تھی، اور اونٹ کتنے تھے؟ 70 اونٹ تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باری باری، حضور نے یہ نہیں کہا کہ ایک اونٹ ہے جس کے پاس اونٹ ہے وہ اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے چلا جائے باقی پیدل آ جائیں گے، نہیں۔ سامعین محترم وہ آقا مولا مساوات کا درس دینے کے لیے اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوا ہے۔ دوستو حضور نے ایک ایک اونٹ کے اوپر 3 صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا دی، کہا ایک منزل طے ہو جائے گی، ایک اتر جائے گا، دوسرا سوار ہو جائے گا، پھر ایک منزل طے ہو جائے گی، پھر دوسرا اتر جائے گا، تیسرا سوار ہو جائے گا، تینوں ایک ایک منزل کے اوپر ایک ایک صحابی کا وہ باری مکمل ہوتی جائے گی۔ اس انداز کے ساتھ جو ہے سارا قافلہ اونٹ کے اوپر سواری کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ اور دوستو پھر یہاں پر صرف یہ نہیں تھا کہ حضور سپہ سالار تھے، آج کے سپہ سالار ہوتا تو خود سواری پہ بیٹھ جاتا اور سارا لشکر اس کے پیچھے پیدل چلتا، نہیں دوستو، حضور سپہ سالار نہیں تھے بلکہ حضور سپہ سالار اعظم تھے۔ آپ جیسا تو کوئی سپہ سالار بھی نہیں تھا، اگر خالق کائنات نے آپ کو انبیاء کا تاجدار بنایا ہے تو آپ سپہ سالاروں میں بھی تاجدار تھے۔ دوستو حضور کے پاس بھی ایک ہی اونٹ تھا، اس اونٹ کے اوپر آپ نے بھی اپنے ساتھ 2 صحابہ کو ساتھ شامل کیا، ایک حضرت ابو لبابہ تھے اور تیسرے حضرت علی المرتضیٰ تھے، کہا جہاں پہ میری منزل پوری ہو جائے گی میں اتر جاؤں گا۔ دوستو یوں ہی ہوا، جس وقت منزل مکمل ہوتی ہے حضور اپنے اونٹ سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، اپنے غلاموں سے کہا کہ سوار ہو جاؤ، اب تمہاری باری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خوشی یہ ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، یا رسول اللہ آپ سوار رہیں، ہمارے اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہے کہ آپ سوار ہیں، ہم پیدل چل رہے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہماری باری کے مقام کے اوپر بھی آپ ہی سوار ہو جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی سن لے،
نہ تو تم لوگ طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو اور نہ ایسی بات ہے کہ تمہیں نیکیوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے اسی طرح مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، لہذا آؤ اپنی اپنی باریوں کے اوپر سوار ہوتے چلو۔ سامعین محترم، صرف مساوات کی بات کر دینا اور بات ہے، لیکن عملی مظاہرہ کرنا، عملی مشاہدہ کروانا اس کی بات اور ہوتی ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا تھا، غالباً جانشین حضرت ضیاء الامت سے آٹوگراف لیا گیا تو انہوں نے یہ جملہ لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سچی بات کا اثر بھی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہنے والا خود سچا نہ ہو۔ سامعین محترم، صرف یہ کہہ دینا کہ مساوات کے ساتھ اونٹوں پہ بیٹھتے جاؤ اور اپنی اپنی منزل پہ چلتے جاؤ، سامعین محترم بات کا اثر صرف یہاں تک نہیں ہوتا، جب عملی مظاہرہ کر کے دکھایا جاتا ہے تو دوستو پھر بات دلوں میں اتر جاتی ہے اور ایسی اترتی ہے کہ نش کر جاتی ہے۔ تو دوستو پھر حضور علیہ السلام اپنے اونٹوں کے اوپر سواری کرتے ہوئے بدر کے میدان تک پہنچتے ہیں۔ دوستو اب کیا تھا ان کے پاس؟ صرف 70 اونٹ تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، صرف ان کے پاس 6 زریں تھی، 8 شمشیریں تھی۔ حفیظ جلندری نے اس کا ترجمہ کیا تھا، شاہ نامہ اسلام پڑھے تو حفیظ جلندری نے حضور کی پوری سیرت طیبہ کو اشعار کی صورت میں لکھا ہے، نظم کی صورت کے اندر لکھا ہے۔ اس مقام کے اوپر پہنچ کے حفیظ جلندری لکھتا ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 ضلع، 8 شمشیریں۔ تو کسی نے پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ 2 گھوڑے، 6 ضلع، 8 شمشیریں کے 70 اونٹ، ان کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ تمہارے مقابلے میں تو 1000 لوگ کھڑے ہیں، تمہارے مقابلے میں تو وہ لوگ کھڑے ہیں جن کے ایک ایک شخص کے پاس تلوار ہے، جن کے پاس گھوڑے موجود ہیں، اسلحہ موجود ہے، نیزہ موجود ہے، تلواریں موجود ہیں، تم کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ بے شک ہمارے پاس یہی کچھ ہے۔ کہا کیا کرو گے ان کے ساتھ؟ کہ 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں، ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ پلٹنے آئے ہیں ہم لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ کافی جلدی نے کہا تھا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا بھر کی تقدیر بدلو گے، تم کائنات کی تقدیر بدل ڈالو گے، لیکن کس کے بھروسے پہ تقدیر بدلو گے؟ کس چیز کا تمہارے پاس بھروسہ ہے، آسرا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس سب کچھ ہے۔ حفیظ جلندری پھر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ تیگ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ، نہ بالے پہ، نہ تیگ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ، نہ بالے پہ۔ کہا نہ تیگ نہ تیر کچھ پہ تکیہ نہیں ہے تو پھر کہا نہ تیگ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ، نہ بالے پہ، بھروسہ تھا تو صرف ایک سادہ سی گملے والے پہ بھروسہ تھا، صرف ایک سادہ سی گملے والے پہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے۔ کہا ہم لوگ اس بات پہ نہیں نکلتے کہ ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہم اس بات میں ملتے ہیں، گزرتے ہیں کہ کملی والے کی رضا کہاں پہ موجود ہے، کملی والا راضی کہاں پہ ہوگا۔ سامنے محترم اس نیت کے ساتھ، اس حسرے کے ساتھ نکلتے ہیں بے سر و سامانے کی کیفیت کے اندر۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، رحمت خدا بندی نے آ کے انہیں کہاں سے لیا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اس کے ساتھیوں کو رحمت خدا بندی کس انداز کے ساتھ برستی ہے۔ کفار مکہ آئے اس خیال کے ساتھ کہ سخت زمین ہے، سخت زمین کے اوپر جا کے خیمے لگاتے ہیں، رات گزارنی آسان ہو جائے گی۔ انہوں نے آ کے سخت زمین کے اوپر خیمے لگا دیے اس نیت سے کہ رات آسان ہو جائے گی، اور مسلمانوں نے جو جگہ ملی انہیں، مسلمانوں نے خیمے لگائے ریتلی زمین کے اوپر جہاں پہ چلنا بھی مشکل تھا، لیکن اللہ کی رحمت اس انداز کے ساتھ ہوئی جب رحمت خدا بندی برسی۔ رات کے وقت اللہ کا مین برسا، بارش کا نزول ہوا، اتنی بارش ہوئی جہاں پر کفار مکہ نے ڈیرے لگائے تھے
وہ جگہ جو سخت تھی کیچڑ بن جاتی ہے، وہ پٹی تھی کیچڑ بن جاتی ہے۔ ساری رات مکے کے کافر سو نہیں سکے کہ وہ پھسلتے رہے، کبھی ادھر پھسلتے رہے کبھی ادھر، کہ پورے کیچڑ کے اندر وہ لت پت ہو گئے۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں کی اللہ کی رحمت اس انداز کے ساتھ ہوئی، وہ جو ریت تھی بارش کی وجہ سے ٹھنڈی بھی ہو گئی اور وہ جم بھی گئی، اور وہ ٹھنڈی بھی ہوئی جم بھی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ساری رات سوئے اور سکون کی نیند سوئے، اور جب اٹھے تو صبح تر و تازہ اٹھے اور تیار تھے کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے۔ اور دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ ساری رات سوئے رہے، لیکن صحابہ کرام تو آرام کی نیند سوئے رہے، لیکن حضور کا حال کیا تھا؟ صحابہ نے حضور کے لیے ایک چھوٹا سا ہیڈ کوارٹر تیار کیا جسے عریش کہا جاتا ہے۔ وہ چھوٹا سا چھت بنایا، پھر امام علیہ السلام ریت کے ٹیلے کے اوپر وہ عریش بنایا جاتا ہے جہاں کھڑے ہو کر حضور نے پوری جنگ کا معائنہ کرنا تھا، اسے عریش کا نام دیا گیا۔ تو میرے محترم آج بدر کے میدان کے اندر اسی جگہ کے اوپر جس جگہ پہ عریش بنایا گیا تھا، آج اسی جگہ پر مسجد ہے جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے حضور نے پوری جنگ کا معائنہ کرنا تھا، اور آپ ساری رات اپنے عریش کے نیچے بیٹھے رہے اور کیا کرتے رہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلاتے اور اللہ کی بارگاہ میں گن گراتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور کیا کہتے رہے؟ کن جملوں کے ساتھ کہا مولا میں صرف 313 لے کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مولا اب تک کی کل کمائی یہی ہے، میں تجھ سے ان کی زندگی کا سوال نہیں کرتا، تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 313 کو زندگی دے دے، ان کو مارنا نہ، ان کو زندگی کا سوال نہیں کرتا، ان کی زندگی کی خیرات نہیں مانگتا۔ ہاں مولا اگر تجھ سے کچھ مانگتا ہوں تو صرف اتنا مانگتا ہوں کہ مولا اگر یہ 313 بھی نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہی 313 ہے جن سے تیرا نام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مولا اگر یہ 313 بھی نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو سامعین محترم حضور نے اس انداز کے ساتھ گن گرا کے دعائیں مانگی۔ حضور کے ساتھ اس عریش کے اندر اگر کوئی موجود تھا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے پیچھے بیٹھے تھے اور حضور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے تھے۔ حضور گر گرائے اس انداز کے ساتھ کہ جسم اقدس کے اوپر جنبش پیدا ہوئی، حضور کی کملی حضور کے کندھے کے اوپر تھی۔ جب جسم اقدس پہ جنبش پیدا ہوئی تو کملی زمین کے اوپر گری۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے حضور کی کملی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، آپ نے ہاتھ آگے کر دیا، حضور کی کملی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ کے اوپر آ گئی، اور حضور کی کملی کو اٹھا کے حضرت صدیق اکبر نے حضور کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آقا یا رسول اللہ بس کرے، اللہ کی بارگاہ میں کتنے التجائیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ نگاہ اٹھا کے دیکھیے رب کی رحمت بن کے آ رہی ہے، رب کی رحمت برس رہی ہے۔ تو دوستو حضور نے صرف جب نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو خالق کائنات نے حضور کی مدد رحمت کس انداز کے ساتھ کی؟ 1000 کا لشکر بھیجا، پھر 3000 کا لشکر بھیجا، پھر 5000 کا لشکر بھیجا۔ 5000 کا لشکر فرشتوں کی شکل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مدد کے لیے بدر کے میدان میں آن پہنچتا ہے۔ سامعین محترم یہ 17 رمضان مبارک کی رات کی بات تھی جس دن اگلے دن بدر کا واقعہ پیش آنا تھا۔